الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام کے تحت 14ویں مجلس تفسیر سورہ ابراہیم آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن و معصومین علیہ السلام کے عنوان میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فضائل قرآن کے بیان میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ قرآن بہترین ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، ایسا بہترین ہادی ہے جو کبھی راہ گم نہیں کرتا، ایسا بیان کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سے ہم نشینی رکھنے والا، ہدایت میں اضافے اور گمراہی میں کمی کے ساتھ اٹھنے والا ہے۔ یاد رکھو قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا، اور قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے سے پہلے کوئی غنی نہیں ہے۔ اپنے امراض کے لیے قرآن سے شفا مانگو، اور مصائب سے بچنے کے لیے قرآن ہی سے مدد مانگو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی شافع نہیں ہے۔ 52 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی کچھ آیات مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئیں، اور اس کی فضائل میں، ثواب تلاوت میں، جو شخص روز جمعہ 2 رکعت نماز اس ترتیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ حجر پڑھے گا، تو وہ شخص کبھی مفلس نہ ہوگا، نہ پاگل ہوگا، نہ ہی اس پر کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے گا تو جہاں میں جتنے بھی بت پرست ہیں، جتنے بھی خدا پرست ہیں، ان سب کی تعداد سے 10 گنا زیادہ پروردگار عالم اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کے مرکزی عنوانات: خدا کی کتاب ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے، کفار کی شناخت، ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں تبلیغ کرتا ہے، بنی اسرائیل کا حال، شکر سے نعمت میں اضافہ اور ناشکری سے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، اور خدا کی دعوت مغفرت کی طرف ہے۔ اہل ایمان کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر سرکش کے مقدر میں ناکامی ہے۔ کفار کے اعمال کی وہی حیثیت ہے جو آندھی میں راکھ کے ڈھیر کی ہوتی ہے، اور کلمہ طیبہ کی تشبیہ کلمہ خبیثہ کی تشبیہ۔ اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کفران نعمت کا نتیجہ اللہ کی نعمات کا شمار ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سکونت، اور خدا کو ہر شخص کے اعمال کی خبر ہے، قیامت کا ذکر، اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ اور پھر سورت کی تفسیر پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذِكْرِهِمْ بِأَيِّهِمْ مِلَّةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اس کا ترجمہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی ان کے پروردگار عالم کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اس خدا کے راستے پر جو غالب ہے اور لائق حمد ہے۔ وہ خدا آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں جس کی ملکیت ہیں وہ سخت عذاب منکرین حق کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور وہ اس میں کجی پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا تو اس کی قوم کی زبان دے کر ہی بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح سے انہیں کھول کر سمجھائے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب آگے تفسیر کی جانب میں کچھ قدم بڑھاؤں گی۔ پروردگار عالم نے جب کہا کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا تو اس کی قوم کی زبان ہی دے کر بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح انہیں کھول کر سمجھائے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کی تفسیر، پروردگار عالم کے ہاں یہ سنت رہی کہ جس پیغمبر کو بھی جس علاقے میں بھیجا تو وہ اپنے علاقے کے لوگ جو تھے، اولین جو تھے، انہی کی زبان بولتا تھا۔ اگر اللہ کسی دوسری زبان میں بولنے والے نبی کو بنا کر بھیجتا تو لوگ کہتے کہ ہمیں تو اس کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی، ہم اس پر ایمان لائیں تو آخر کیسے لائیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کوئی صرف عرب کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا بلکہ کل انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ہر قوم کے لیے ہادی ہدایت دے کر بھیجا۔ اس کے باوجود اللہ نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا۔ آپ خود بھی عربی بولتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی دعوت سے پہلے مخاطب عرب ہی تھے۔ اب بالفرض قرآن اگر وہ چینی زبان میں آتا تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں تو قرآن سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ویسے تو ہر دن اللہ ہی کا ہے، لیکن کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں خدا کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً طوفان نوح کا دن، قوم عاد و سمود کی ہلاکت کے ایام، ابراہیم علیہ السلام کا آگ گلزار ہونے کا دن، فرعون کے غرق ہونے کا دن، غرض کے تمام ایام جس میں قدرت الہی کے غلبے کا اظہار ہو، وہ تمام دن ایام خدا کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کریں۔ اللہ نے جب جناب موسیٰ سے فرمایا آپ لوگوں کو ایام اللہ کی یاد دہانی کرا کے انہیں نصیحت کریں، ان کا اور اس کا اثر اللہ نے یہ بیان کیا کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر اپنا خصوصی کرم کیا اور مجھ سے فرمایا اے محمد میں نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان دے کر اس قوم کے لیے مبعوث کیا۔ میں نے آپ کو تمام احمر و اسود کے لیے مبعوث فرمایا۔ تمام احمد و اسود کے لیے پروردگار عالم نے مبعوث فرمایا۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے انبیاء پر جو بھی وحی کی وہ عربی زبان ہی میں تھی، البتہ جب انبیاء کے کانوں میں وہ وحی پہنچتی تھی تو ان کی قوم کی زبان ہی میں انہیں سنائی دیتی تھی، جبکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی میں ہی سنائی دیتی تھی، اور حضرت سے اگر کوئی غیر عرب اپنی زبان میں گفتگو کرتا تو جبریل امی اس گفتگو کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو اسی وقت سنا دیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اعزاز تھا۔ جب ہر احمر و اسود کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے تو پھر پروردگار عالم نے اپنی جانب سے انتظام بھی تو کیا، کیونکہ اللہ عادل ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو تمام انسانوں کے لیے رسول مانتے ہو اور یہ تسلیم کرتے ہو کہ آپ کی نبوت تمام اہل مشرق اور مغرب اور تمام اہل ارض و سما کے لیے تھی؟ تو آپ کے صحابی نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی تو مکہ اور مدینے میں ہی گزری، آپ نے تمام لوگوں کو کب تبلیغ کی تھی؟ امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، تو صحابی نے کہا مولا میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا تو اس نے پوری زمین اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اقوام کو اسلام کی دعوت دی اور ہر قوم سے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ امام نے فرمایا ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جس میں اللہ نے خصوصی نعمات کو نازل فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کا دن، رجت کا دن اور قیامت کا دن بھی ایام اللہ میں شامل ہے۔ شکر اضافہ نعمات کا موجب ہے، اور جب تمہارے پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہارے لیے نعمات میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 3 چیزیں ملیں تو وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ پہلی چیز، جسے دعا ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا، جسے شکر ملا وہ اضافہ نعمت سے محروم نہیں رہے گا، جسے توکل نصیب ہوا اسے خدا کی طرف سے کفایت ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ شکر کے متعلق اللہ کا فرمان ہے اگر تم نے شکر کیا میں تمہاری نعمات میں اضافہ کروں گا۔ توکل کے متعلق خدا نے فرمایا جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ امام نے فرمایا جو شخص اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے گا اور زبان سے اللہ کی حمد بجا لائے گا تو کبھی بھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی اور اللہ اس میں اضافے کا حکم صادر کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم نے شکر کیا تو تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، حکم پروردگار عالم ہے، آیت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں خدا کی نعمت کی قدر دانی کرے تو اللہ اس میں اضافے کا حکم دیتا ہے، خواہ زبان نے شکر کیا ہو یا نہ ہو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا مولا دعا فرما دیجئے، پہلے تو ہمارے حالات بہت بہتر تھے اور اب جو ہے وہ ہمارے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمارے اچھے دن جو ہے وہ لوٹا دے۔ تو امام نے فرمایا جب تمہیں آسانی نصیب ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا فرمان ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ جب اللہ کسی بندے پر نعمت نچھاور کرے تو وہ دل میں اس کی نعمت کی فراوانی پر شکر کرے اور قدردانی کرے اور اللہ کی حمد بجا لائے، اور ابھی اس کا کلام نامکمل ہوگا کہ خدا اس کی نعمت میں اضافے کا اعلان کر دے گا، حکم جاری کر دے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، امام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا مولا اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائیں اور خدا کی حمد کریں تو کیا وہ ہماری نعمت میں اضافہ کر دے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد کرو اور دل سے یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تو اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر امام نے پوچھا کہ کیا شکر کی کوئی حد ہے؟ جب بندہ اس پر عمل کرے تو وہ شاکر کہلائے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، انسان کو اہل و مال کے متعلق جو بھی نعمت حاصل ہو اس پر خدا کی حمد بجا لائے اور مالی فرائض انجام دے، یہ بھی شکر ہے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے فرض ادا کرنا۔ تو امام نے فرمایا یہ بھی حمد الہی ہے، اپنے فرض کو ادا کرنا۔ اور اس کے ساتھ مولا نے فرمایا نعمات کا شکر ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا نماز فریضہ کے بعد سجدہ شکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی اس توفیق کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے نماز فریضہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سجدہ شکر میں کم از کم 3 مرتبہ شکر اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ
کہنا چاہیے۔ شکر اضافہ نعمت کا سبب ہے، اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو سجدہ شکر اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب توکل خدا پر ہی کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو خدا پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اب بہت عذاب کرنے والوں کا بھی تو ہے نا، جو ناشکرے ہیں، ان کے لیے جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم جو ہے وہ کیسا ہوگا، اور اس کے پیچھے دوزخ ہے، اور اسے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، جسے وہ مشکل سے اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت گھیرے ہوئے ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ تو اس کی تفصیل ہے ساری۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اہل دوزخ کو زقوم اور دھوئیں کی غذا دی جائے گی، جس سے انہیں سخت خشکی محسوس ہوگی۔ وہ پانی کی درخواست کریں گے تو انہیں عجیب سا مشروب جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، جو زبردستی حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے تو وہ اسے مشکل سے نیچے اتاریں گے، اور انہیں ہر طرف سے موت گھیرے ہوگی لیکن وہ مر نہ سکیں گے، اور ان کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ اور منکرین ولایت کے اعمال راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور اپنے کیے کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اس کے تحت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جو شخص منکر ہو تو اس کا عمل باطل ہوگا، اور اس کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ اور پھر کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اس سے ایمان مراد ہے، اس سے قرآن مراد ہے، اس سے تسبیح و تقدیس مراد ہے، اس سے اللہ کے متعلق ثنا مراد ہے، اس سے ہر اچھی بات مراد ہے، اس سے مومن مراد ہے۔ کلمہ طیبہ کی طرح سے شجرہ طیبہ کا ذکر امام نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی جڑ زمین میں بڑی گہری اور اس کی شاخ آسمان میں ہے اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس شجر کی شاخیں، اور ائمہ طاہرین اس کی ٹہنیاں ہیں، اور ائمہ کا علم اس کا ثمر ہے، اور ان کے ماننے والے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب مومن پیدا ہوتا ہے تو اس درخت پر ایک نیا پتا اگتا ہے، اور جب کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ایک پتا گر جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ مختلف درختوں کی پیداوار ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں جو شجرہ طیبہ ہے، اور علی میری جڑ اور جعفر میری فر ہیں۔ یہ درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے امام کا علم مراد ہے جس کا ہر وقت اظہار ہوتا رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا شجرہ طیبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نسب بنی ہاشم میں ثابت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس پاکیزہ درخت کی شاخ ہیں، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اس پاکیزہ درخت کی ٹہنی علی و بطول کی اولاد یعنی ائمہ ہدیٰ اس کا ثمر ہیں، اور ان کے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ جب بھی ہمارے کسی شیعہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس درخت پر ایک نیا پتا اگ جاتا ہے، اور اگر کوئی شیعہ کی وفات ہوتی ہے ایک پتا گر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ائمہ کے وہ فتاوی علم سے مراد، اس کے پھل سے مراد جو ہے ائمہ کے فتاوی ہیں جو وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہتے ہیں۔ جب کوئی چاہنے والے حرام و حلال کا سوال کرتے ہیں، حج و عمرہ سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو ہم جو فتاوی دیتے ہیں وہی اس شجرہ طیبہ کا پھل ہے۔ اللہ نے دشمنان آل محمد کی مثال ناپاک درخت سے دی ہے، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا جائے تو بھی اسے کوئی ثبات نہ ہو۔ اب شجرہ طیبہ کے ساتھ شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی سورہ ابراہیم میں ہوا ہے، جس کے تحت کلمہ خبیثہ کی مثال خبیث درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے،
امام نے فرمایا کفار کے اعمال آسمان تک نہیں پہنچتے، اور بنی امیہ خدا کا ذکر نہ تو مسجد میں کرتے ہیں نہ محفل، اور چند قلیل افراد کے علاوہ ان کے اعمال آسمان تک نہیں پہنچتے۔ شجرہ خبیثہ سے ہر وہ درخت مراد ہے جس کا پھل بیکار ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنی امیہ بھی شجرہ خبیثہ میں شامل ہیں۔ مال، اولاد اور اعمال، اس عنوان میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی زندگی کا چراغ گل ہونے لگتا ہے تو وہ آخرت میں قدم رکھنے کو ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا مال، اولاد اور اس کے اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے مال سے کہتا ہے میں تیرا عاشق تھا، ہمیشہ تجھ سے محبت کرتا تھا، آج میں تجھ سے رخصت ہو رہا ہوں، بتا تو میری کیا مدد کرے گا؟ مال کہتا ہے مجھ سے اپنا کفن لے لو۔ پھر اولاد کو دیکھتا ہے تو وہ میں تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ دفاع کیا، تم سے جدا ہو رہا ہوں، بتاؤ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس وقت اولاد کہتی ہے ہم تجھے قبر تک لے جائیں گے اور تجھے دفن کر دیں گے۔ پھر مرنے والا اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے میں زندگی میں تجھ سے اکثر بیزار رہتا تھا، استغفر اللہ، تو مجھے گراں محسوس ہوتا تھا، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس وقت عمل کرے گا، میں تیری قبر میں تیرا ساتھی بنوں گا اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اگر مرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اس کا عمل اس کے پاس قبر میں جاتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حسین ہوتا ہے، اس نے خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، وہ مرنے والے سے کہتا ہے تجھے خوشبو، تسکین اور جنت نعیم کی بشارت ہو۔ مرنے والا اپنی لحد میں کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا نیک عمل، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ مرنے والا اپنے غصہ کو پہچانتا ہے اور اپنا جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے مجھے جلدی قبر میں پہنچا دو، اگر نیک عمل کیا ہوتا ہے۔ قبر میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اپنے قدموں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک کی سی ہوتی ہے، آنکھیں برق کی مانند چمک رہی ہوتی ہیں۔ اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا اور تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت مرنے والا مومن کہے گا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتے کہتے ہیں خدا تجھے ثابت قدم رکھے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو تحد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اب پرسکون ہو جا۔ تو اس کے بعد سوال قبر ہے کہ جب مومن کی وفات ہوتی ہے، گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے، فرشتوں کا ایک ہجوم اس کے جنازے کے ساتھ ہوتا ہے۔ زمین کہتی ہے تجھے خوش آمدید ہو، جب تو میری پشت پر چلتا تھا میں تجھ پر فخر کرتی تھی، آج دیکھنا میں تجھ سے کیسا حسن سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد تحد نظر اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی قبر میں منکر نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں، اس کی پنڈلیوں تک اس میں روح داخل کرتے ہیں۔ مردہ قبر میں اٹھ بیٹھتا ہے، فرشتے سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین اسلام، میرا دین ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا نبی؟ وہ جواب دیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں تیرا امام کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میرا امام کون ہے؟ اپنے امام کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، اسے جنت کا لباس اور ہمارے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تو سو جا، جب وہ سچے امام کا جواب دے دیتا ہے۔ اور جو اس قسم کا جواب نہیں دیتے سلیقے سے، ترتیب سے، تو پھر قبر جو ہے وہ دونوں طرف سے جڑ جاتی ہے۔ اور پھر مولا سے پوچھا مولا بتائیں مومن اور کافر کی قبر میں فرشتے ایک ہی صورت میں آتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں۔ پھر فرشتے اس میں روح داخل کرتے ہیں، قبر میں بٹھا دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور پھر فرشتے پوچھتے جاتے ہیں کیا تجھے کوئی شعور نہیں ہے؟ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں تجھے کوئی شعور نہیں۔ پھر کہتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، تو پھر اس پر ایسا گرز مارا جاتا ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ تو وہ اتنی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ امام نے فرمایا پھر اس کی قبر میں سانپ وغیرہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال جواب ہیں عقیدے سے متعلق، یہ اچھے طریقے سے آنے چاہیے ان کے جوابات، اور عمل بھی کرنا چاہیے ان تمام معاملات میں۔ اب نعمات الہی کو بدلنے والوں کا انجام۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدلا اور جنہوں نے ان کے وسیع سے انحراف کیا انہیں عذاب الہی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے، اور قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے والا ہماری ہی وجہ سے کامیابی حاصل کرے گا۔ نعمت عظمیٰ ان کو ماننا چاہیے، اسی نعمت کے اقرار پر کامیابی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی اللہ کی نعمت ہیں، ان کی محبت ایمان ہے جو موجب جنت ہے، اور ان کی عداوت نفاق اور موجب دوزخ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمائی، اور کامیاب ہونے والا ہماری بدولت ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ خدا کی نعمات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم خدا کی نعمت کو شمار کرنا چاہتے ہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلق فرمایا، اور ہمارے قلوب کو ولایت ائمہ علیہ السلام سے منور فرمایا۔ نعمات کو کون شمار کر سکتا ہے؟ سانس لینا ہی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سمد حیات ہے۔ سورج اور چاند خدا کی مرضات کے تحت ہر وقت رواں دواں ہیں، جو ہر نئی چیز کو بسیدہ، ہر دور والی چیز کو قریب کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی شان رزاقیت یہ ہے کہ وہ ایسی نعمات سے ہمیں نوازتا ہے جو ہم نے کبھی اس سے طلب نہیں کی تھی۔ وہ ہمیں کبھی بے لباس نہیں چھوڑتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صاحب استطاعت نہ ہو کہ وہ حج بیت اللہ کو جا سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام پر روز عرفہ زیارت کی نیت سے جائے۔ اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ راوی نے پوچھا مولا وہاں جانے کا ثواب کتنا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے لا تعداد حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ نے کہا کیا 100 حج و عمرے کا ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا نہیں، انہیں کون شمار کر سکتا ہے؟ راوی نے کہا کیا 1000 حج و عمرے کا ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ اور آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت کی سورہ ابراہیم کی کہ اگر تم خدا کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہ کر سکو گے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم تو شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اور پھر آپ نے کو جب منصب امامت عطا ہوا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے اس منصب کی خواہش کی۔ اللہ نے کہا ظالمین اس منصب کو نہیں پا سکیں گے۔ تو ظالمین سے مراد کیا ہے؟ ظالمین سے مراد شرک کرنے والے، جو اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائیں، انہیں یہ منصب امامت نہیں ملے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ناس ہم ہیں اور اشباع الناس ہمارے شیعہ ہیں، وہ ہم سے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا جو کوئی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، لہٰذا ہمارے پیروکار ہمارے شیعہ ہماری شعاع سے ہیں۔ مولا کائنات نے بھی اس سے متعلق فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم وہ رشتہ دار ہیں جو کعبے کے وارث ہیں، ہم آل ابراہیم ہیں۔ کیا تم لوگ ملت ابراہیم سے منہ موڑنا چاہتے ہو جبکہ اللہ کا فرمان ہے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکے میں بسانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ دیکھیں بابل میں ان کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جناب تارخ اور جناب مسلی کے بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور کربلا یعنی بابل کی زمین کربلا جو اللہ سے قرب کا علاقہ تھا، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ کی پیشانی کا نور تھا جو آسمان کی طرف جاتا تھا، آسمان سے جا ملتا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
جو ہے وہ مکے کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہاجرہ کے فرزند کو مقام حرم اور قیام امن پر لے جائیں۔ فرمایا کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے زمین کے فرش کو بچھانے کا آغاز کیا تھا۔ حضرت جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے براق لائے، آپ براق پر اپنے ساتھ جناب ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو سوار کیا۔ راستے میں جہاں جہاں درخت اور آبادی آئی، ابراہیم کہتے جبرائیل کیا یہاں میں نے بیوی اور بچوں کو بسانا ہے؟ جبرائیل کہتے نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ الغرض آبادیاں گزرتی گئیں، براق مدینے پہنچی اور بیت اللہ کے مقام پر جا کر اتر گئی۔ اس وقت وہاں ایک درخت موجود تھا، بی بی ہاجرہ نے اس پر اپنی چادر ڈالی، سایہ بنایا، وہاں بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اہل و عیال سے الوداع کہا تو حضرت ہاجرہ اور جناب اسماعیل رونے لگے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تمہیں حرم خدا میں رہائش دی ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا خدا کو بڑا ہی محبوب ہے۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا آپ جیسے نبی اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پسیجا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ اٹھے اور بیت اللہ کے دروازے پر آئے اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی، اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا ہے، اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن سکیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ کوہ ابو قبیس پر چڑھ جاؤ اور اعلان کرو اے لوگو اللہ تمہیں مکہ میں قائم اپنے گھر کی کہ حج کی دعوت دے رہا ہے۔ صاحبان استطاعت پر حج واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے تمام مشرق و مغرب تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی اور قیامت تک پیدا ہونے والی ارواح تک اللہ نے اس صدا کو پہنچا دیا۔ اس دن سے اللہ نے حج فرض کیا اور ہر حاجی جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ دراصل ندائے ابراہیم پر حاضر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم سب کو صاحب استطاعت فرمائے کہ وہ بیت اللہ کا حج ادا کر سکیں، یہ فرض ادا کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو آپ اس وقت محو دعا تھے۔ آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے اے وہ ذات جس نے ہمیں وصیت کے لیے مخصوص کیا، ہمیں ماضی اور مستقبل کا علم عطا کیا اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کیا اور ہمیں انبیاء کا وارث قرار دیا۔ تو آپ نے فرمایا دعائے خلیل میں جن ثمرات کا ذکر ہے ان ثمرات سے قلب مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے دعا کی تھی خدا انہیں پھلوں کا رزق عطا کرے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ مشرق اور مغرب میں کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں نہ پایا جاتا ہو۔ حالت یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ربیع، خریف، سرما اور گرما کے پھل مکے میں پائے جاتے ہیں۔ اصول کافی میں ہے کہ اللہ کو بندے کی خواہشات کا علم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے بندے اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کریں۔ جب دعا مانگو تو اپنی حاجت کا نام لے کر دعا مانگو، اللہ تیرے ارادے تیری حاجت کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا، جس دن زمین و آسمان کو بدل دیے جائیں گے سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور اس نے کچھ سوالات کیے۔ یہودی نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ محشر سے قبل ظلمت میں ہوں گے۔ اس نے کہا اہل جنت کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا انہیں مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا۔ اس نے پوچھا پھر انہیں پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا انہیں سلسبیل پیش کیا جائے گا۔ سن کر یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زمین کو ایسی زمین سے بدل دیا جائے گا جس پر کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، زمین پر کوئی پہاڑ اور نباتات وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین بدل دی جائے گی، وہ چاندی کی طرح سے سفید ہوگی، اس پر ناحق خون نہیں بہا ہوگا اور اس میں کوئی خطا صادر نہیں ہوگی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا زمین چاندی کی بنا دی جائے گی اور آسمان سونے کا بنا دیا جائے گا، اور پھر
امام آئمہ علیہ السلام کے اسی طرح کے بہت ساری احادیث ہیں کہ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ قیامت کے بعد اللہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا؟ تو امام نے فرمایا جی ہاں، اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جن کا کوئی ماں باپ نہ ہوگا، وہ مخلوق اللہ کی عبادت کرے گی۔ قیامت کے بعد بھی اللہ مخلوق کو پیدا کرے گا کہ وہ ایسی مخلوق ہوگی جن کا کوئی ماں باپ نہ ہوگا، مخلوق اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کی توحید کا اقرار کرے گی اور خدا کی عظمت بیان کرے گی۔ اللہ ان کی رہائش کے لیے زمین پیدا کرے گا اور ان پر سایہ فگن ہونے کے لیے آسمان بنائے گا، زمین پر ناحق خون نہیں بہا ہوگا جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا 2 سوروں میں یعنی سور پھونکے جانے میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنا خدا چاہے گا اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف سے ندا سنائی دے گی جس کی وجہ سے اسرافیل کے علاوہ باقی تمام آسمانی مخلوق مر جائے گی۔ اس پر خدا اسرافیل سے کہے گا تو بھی مر جا۔ اس فرمان کے بعد اسرافیل بھی مر جائے گا، کچھ عرصے تک یہی حالت رہے گی۔ اللہ پھر آسمانوں کو حکم دے گا وہ پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کو حکم دے گا وہ ریزہ ریزہ بن کر اڑ جائیں گے، زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی، اس کی جگہ ایسی زمین وجود میں لائی جائے گی جہاں کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا، اس پر نہ تو کوئی پہاڑ ہوں گے نہ ہی نباتات ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو چٹیل زمین پر محشور کیا جائے گا، زمین میدے کی طرح سفید ہوگی، وہاں کوئی شناختی علامت موجود نہ ہوگی۔ اہل دوزخ کا لباس، آخری آیت، اس روز تم مجرموں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھپائے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے کہا اگر دوزخ کا لباس زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اہل زمین اس کی بدبو اور گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا جو نافرمان ہوں گے انہیں برے گھر میں پھینکے گا اور ان کے ہاتھ گردن میں کس کر باندھے گا، ان کی پیشانیوں پر لٹکے ہوئے بالوں کو قدموں سے باندھ کر جکڑ دے گا، انہیں تارکول کی قمیص اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا، وہ ایسے عذاب میں ہوں گے جس کی تپش بڑی سخت ہوگی، ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جہنم کا حال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد اس میں جہنم کے طبقات کا بھی ذکر ہے، 7 طبقات جہنم جس میں سے آخری جہنم ہے، اس کا ذکر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اختتام جہنم میں جانے والوں کے لباس پر ہو رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تو ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما اور سورہ ابراہیم کی تلاوت اور تفسیر کا شرف جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس کو میرے لیے زاد راہ قرار دینا، اور تمام سننے والے اور نہ سننے والے امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کی رحمت اور برکت کے صلے میں نار جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔